14 تاریخ ہے ذیقعد کی 1444 ہجری اور 4 جون 2023 ہم اور ہمارا اسلام، اس حوالہ سے کل جیسے ہم نے درس میں بتایا تھا کہ جب یہ رسمیں غیر شرعی جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے، نکاح اور اس کی شادی کے موقع پر ان کی نشاندہی کی تھی، اور ساتھ بتایا تھا کہ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے کچھ بہانے ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھ بہانے بناتے ہیں، ان بہانوں کو ہم پہلے عرض کریں گے اور پھر ان کا جواب عرض کریں گے۔ تو ان تمام مروجہ رسموں کو چمٹے رہنے کے حوالے سے مسلمانوں میں تقریباً ملے جلے کچھ بہانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے پنجابی میں وہ مثال ہے نا کہ ہمیں بے نماز آڑے ازر، تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان بہانوں کی حقیقت کا۔ اب ہم دیکھیں، سب سے پہلے یہ بہانہ بناتے ہیں ماں باپ، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، اب اولاد جوان ہے، اولاد ہماری مانتی نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ یہ ملی جلی بات ہر جگہ پہ ملے گی آپ کو، گھروں میں خاص طور پر۔ اور جی ہم مولوی صاحب کیا کریں، اولاد بڑھ گئی ہم سے، اب مانتی نہیں ہے اولاد، ہم کیا کریں۔ ایک بہانہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ بہانہ عذر محض بیکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں جو مرد ہے اس کی پسند کے مطابق بیوی کھانا نہ بنائے تو اس پہ بہت غصے ہوتا ہے جو شوہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ معمولی سی بات، معمولی سی مرچ تیز ہو جائے سالن میں تو پھر پورا گھر وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور بیوی اگر نماز کی طرف رغبت نہ رکھے یا ذکر و اذکار کی طرف توجہ، دین کی طرف نہ رکھے تو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ شوہر کے پاس وہ خود ہے ہی نہیں تو اور کو کیا کہے۔ تو یہ محض جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے بہانہ ہے کہ صاحب جی آپ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو جب بیوی آپ کے لیے کھانا بنائے تو تھوڑا سا اس میں مرچ مسالہ تیز ہو جائے تو جیسے آپ بیوی کے اوپر برس پڑتے ہیں اور آپ نہ جانے پورے گھر کو سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو جب آپ کی اولادیں رسموں میں پڑتی ہیں اس وقت آپ کا وہ غصہ کہاں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کالے کی بجائے لگتا ہے ساری دال ہی کالی یہ بن گئی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ غصہ کریں اور بیوی کو ڈانٹیں ڈپٹیں مار بھی دیں، حالانکہ مارنا جائز نہیں ہے شریعت میں، بیوی کو قطعاً مت مارو۔ اور اس طرح کے جاہل مرد جو ہیں ان کو بھی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب ہم سب دیں گے اپنے اپنے کیے کا۔ بیوی کو مارنا، گالی گلوچ نکالنا یہ مردانگی نہیں ہے، یہ جہالت اور حماقت اور بے وقوفی ہے۔ بیوی کو مار پیٹ کرنا، اسے گالی گلوچ کرنا اور اسے اب اس طرح کی برے الفاظوں سے مخاطب کرنا، یہ سب جہالت اور لعنت ہے۔ جب خاوند اور بیوی اس طرح جھگڑا کریں گے تو جو اولاد ان کے پاس ہوا ہے وہ اولاد کیا تاثر لے گے۔ تو اس لیے یہ بہانہ محض بیکار ہے۔ اور ایسے موقع پہ اکثر ملا طبقے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی لا حول ولا قوت الا باللہ، بھئی ہم کیا کریں، ہماری تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ اب یہ ملا کا بھی لا حول ولا خوشی سے پڑھنا ہے، اگر اس میں دینی غیرت ہو تو اور اپنی ذات کے لیے تو وہ سب کچھ منوا لیتا ہے، تو ان رسموں کو چھوڑ کر دین کو کیوں نہیں اپنا سکتے۔ اصل میں دل مردہ ہے، ضمیر سوچ مردہ ہے، کیونکہ دین کی طلب نہیں دل میں۔ یہ بہانہ محض بیکار ہے۔ دوسرا، ہمارے پنجاب میں اور کئی جگہ پہ ایک یہ نوشت ہے کہ ماں باپ کے مال سے
بیٹی کو لڑکی کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ سب سے بڑی نوشت اور لعنت ہے ہمارے ماحول معاشرے میں کہ بچی کا جو حق ہوتا ہے میراث میں، وراثت میں، جائیداد میں، جتنی بھی جائیداد والدین کی ہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہے، زمین کی شکل میں ہے یا مکانات کی شکل میں ہے، جس طرح بھی ہے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کی میراث اس میں ہوتی ہے، جو ہمارے ماحول معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں۔ اب اس میں ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دے دیا ہے، ہم نے اتنی دھوم دھام سے بچی کی شادی کر دی ہے، تو لہذا ہم نے اس کا حصہ دے دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ سب بہانے ہیں، ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو حقوق العباد ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی۔ تو بچیوں کے حوالے سے ان کو میراث سے، وراثت سے محروم کرنا اور ان کی شادی کے اوپر غیر رسمی جو کام ہے، یعنی غیر اسلامی جو کام ہے، رسومات کی نظر ذرا کچھ کر دینا اور کہنا کہ بچی کی شادی ہم نے بڑی دھوم دھام سے کر دی ہے، اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں سے بڑے میٹھے بن کر ان سے پوچھتے ہیں بہن آپ حصہ لینا چاہتی ہیں؟ اب بہن کہے گی بھائی آپ کا ہی سب کچھ ہے، میں نے حصے کو کیا کرنا، میں نے کہاں لے جانا ہے۔ تو اتنے میں بھائی کہتا ہے کہ بس جی اب بہن نے ہمیں حصہ دے دیا ہے۔ بھائی یہ تو اب ماحول معاشرہ ایسا ہے، آپ اپنی بہن کے نام کرا کر جو حصہ ہے اس کے نام کر دیں کہ یہ آپ کا ہے، اس کو مالک بنا دیں، اب دیکھیں آپ کو واپس کرتے ہیں۔ تو یہ سب چال بازیاں ہیں، نہ جانے کہاں تک چلے، یہ پورے معاشرے کا مجموعی المیہ ہے ہر جگہ کے اوپر۔ تو یہ ایک سب سے بڑی ہمارے اندر نوشت ہے کہ اپنی بچیوں کو میراث سے، وراثت سے محروم کر دینا، اور پھر ان کی شادی کے اوپر جو اونٹ پٹانگ ہے وہ خرچہ کر دینا، اور اس سے سمجھنا کہ ہم نے بچیوں کا وراثت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب جہالت ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگلا تیسرے نمبر پہ یہ بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، اب جب یہ رسمیں چل پڑی ہیں تو بھائی ان کو ہم کیسے بند کریں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہی مثال آ جاتی ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی گرا گدھے پہ، گرا گدھے سے اور غصہ گدھے کے مالک پر۔ اب یہ وہ ہے نوشت، یہ کیونکہ ہمیں دین سے رغبت نہیں۔ علماء کرام نے اپنے اپنے دور میں اپنا حق ادا کیا اور ان رسموں کے رد میں انہوں نے کتابیں لکھی، بیانات کیے، لیکن قوم نے کان نہ دھرا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جن کا نام ہم سنی لیتے ہیں، اور برل تک طبقہ جو ہے یہ میٹھے پھیکے جو ملے جلے ہیں، کچھ میٹھے ہیں کچھ پھیکے ہیں، کچھ میٹھے میٹھے ہیں کچھ پھیکے پھیکے ہیں، وہی میٹھے جو ہیں جب ان کو اعلیٰ حضرت کے عقائد کی بات دکھائیں تو پھر پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں، اور چینل چل رہے ہیں، بڑے بڑے سافٹ ویئر ایجاد ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں آپ تمام طلباء بیٹھے ہیں اور سامعین ہیں کہ آدمی کا سر کاٹ دیا جائے اور اسے جتنی مرضی آپ سہولتیں خوراکیں دے لیں، کچھ فائدہ ہوگا؟ تو سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں نوشت اور لعنت ہے وہ نظام کی ہے۔ تو نظام کے خلاف تو انہوں نے بولنا نہیں، نظام کے خلاف تو بولنا نہیں، جز بھی بول دیا ہر ایک نے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس طرح کے ان کے یہ بہانے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے باقاعدہ ایک کتاب رسالہ لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، اور ویسے بھی چھپا ہوا ہے میرے پاس موجود ہے، رسوم شادی کے حوالہ سے، یعنی شادی کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، پورا اس کا جواب لکھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ اور کئی طرح اس طرح کے اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی اور علماء نے کتابیں لکھی، لیکن افسوس قصور اپنا ہے، اور الزام علماء حق سنت و جماعت کے سر تھونک دیتی ہے یہ جاہل عوام۔
جب آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر آپ کو نہیں بھولتا، اور جب آپ کو دین کی ضرورت ہو تو علماء کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ علماء کو آپ نے آج تک چاہا ہی نہیں ہے، علماء سے آپ کا ناطہ قائم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے مول معاشرے میں آج ہم سنیوں کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو اہل باطل ہیں، باطل والے، ان کا جو پیسہ ہے وہ عوام کا پیسہ اپنے مذہب اور جو ان کا من گھڑت مذہب ہے جھوٹا جو ان کا مذہب ہے اس کے پرچار کے لیے اس پر وہ اپنی عوام کا پیسہ لگواتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ رسومات کی نظر ہوتا ہے، اسی لیے ان کے بد مذہبوں کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنے باطل مذہب کو سیکھتے ہیں اور ان کے مراکز ہیں اور ان کے اوپر وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بچوں اور بچیوں کو وہ اپنا جو ان کے نزدیک جن کو وہ ہے جو باطل جن کو وہ حق سمجھتے ہیں، جتنے فرقے باطل ہیں وہ سب اپنی اولادوں کو اس رستے پہ چلا کر جو ان کا باطل مذہب ہے ان کو سکھانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رسمیں اور قوالیاں اور یہ جو عرس لگائے جاتے ہیں اور عرسوں کے اوپر جو پیر ہوتے ہیں، ان عرسوں کا ایک سال بعد عرس ہوتا ہے، اور جتنا یعنی خرچہ انہوں نے سال میں کیا ہوتا ہے وہ اس عرس والے دن انہوں نے مریدوں سے چھیننا ہوتا ہے اور ان سے لینا ہوتا ہے۔ یعنی جب ان کو بھوک پڑے گی عرس کا اعلان ہو جائے گا اور وہ مریدوں سے ہی سارا کچھ چھینیں گے اور کہیں گے لاؤ جی آپ ہمارا آپ حصہ دو، آپ بابے کا عرس آپ نے کرانا ہے۔ تو یہ نوستیں لانتیں ہمارے اوپر اس حد تک غالب ہے کہ ہم اپنے ہی گاؤں میں، اسی گاؤں میں آپ دیکھ لیں کہ آج تک اتنا عرصہ مجھے یہاں ہو گیا ہے، ہمارے مول معاشرے میں کچھ دوست ایسے ہیں اس گاؤں میں گرچہ باہر رہتے ہیں لیکن ان کو اپنے گاؤں کی فکر ہے، گاؤں کے حوالے سے کچھ رفائی کام انہوں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اسی حوالے سے اب ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس نے مدرسے کے لیے جگہ دے دی، اس نے بھائی ملک شیر نے اس نے مدرسے کے لیے جگہ دے دی، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے دین کے لیے ٹھکانہ دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے یہ دے دی جگہ۔ اب اس میں مٹی سٹائی جا چکی ہے، اب آگے اس کی تعمیر کا سلسلہ ہے اور اس کے اخراجات ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم تمام جو اہل گاؤں ہیں جس کی جتنی وسعت طاقت ہے آپ اس میں شامل ہوں اور اس کو جو ٹھکانہ ہے اس کو ہم کامیاب کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے جو ضروری تعلیم دین اسلام کی ہے اس کی احیاء کا، اس تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے اس اہتمام میں ہم سب کو مل کر اس جگہ پہ ان بچوں اور بچیوں کے تحفظ کے لیے اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے آپ تمام جو دوست ہیں گاؤں والے، آپ تمام اس طرف متوجہ ہوں اور اس حوالہ سے اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کو تعمیر کرنے میں آپ تمام بھائی جتنی کسی کی توفیق ہے اس میں تعاون کریں۔ تو اس حوالہ سے ہم نے جو یہ فلیکس بنوائی تھی اس دن اور چھپائی، اس فلیکس کے اوپر جو ہم نے عنوان لکھا ہے وہ یہی باتیں ہیں کہ دین اسلام اور عقیدہ اہل و سنت کی ضروری تعلیم سے آگاہی، اور یہی دو چیزیں ہیں، اور جب یہ بچوں اور بچیوں کے ذہن میں غالب چیزیں آ جائیں گی، ان چیزوں کو بچے اور بچیاں سمجھ جائیں گے تو پھر بچے اور بچی کم از کم ایک تو آنے والے وقت میں اپنے گھر کو وہ سنوار سکیں گے اور دوسرا بد مذہبوں سے بچ سکیں گے اور کسی کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن جائیں گے جب وہ یہ چیزیں تعلیمات کو سیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ تمام جو گاؤں والے ہیں اس طرف بھی متوجہ ہوں اور اس میں جتنا کسی کی توفیق ہے وہ اس طرف راغب ہوں۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسہ تو لوگ دیتے ہیں نام پر، مدرسے کے نام پر پیسہ دیتے ہیں،
یعنی بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو مدرسے کا نام تو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور وہاں بھی پھر اپنی پیٹ پرستی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن بحمدہ تعالی میں آپ تمام گاؤں والوں پہ مطمئن ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھ پہ مطمئن ہیں۔ ہمیں اس دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کے حوالے سے اس طرف ضرور توجہ کریں، اور جتنا کسی کی توفیق ہے اس حوالے سے ہم آئندہ ہر اتوار کو اس حوالے سے کچھ وقت یہاں مائک پہ بچہ بیٹھے گا اور کچھ وقت میں بھی بیٹھوں گا، تو تمام دوست احباب اس طرف توجہ کریں تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ کھڑا کر کے مکمل کر کے اس کے اوپر، اور وہاں باقاعدہ جو سلسلہ ہمارا نظام تعلیم کا ہے، تعلیم دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے رسمی تعلیم، کیا؟ رسمی تعلیم۔ ایک ہوتی ہے غیر رسمی تعلیم۔ غیر رسمی تعلیم جو ہوتی ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی باقاعدہ کوئی انتظام نہیں ہے، باقاعدہ کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، باقاعدہ کوئی شیڈول نہیں ہے، اوقات کا تعین نہیں ہے، یہ ہوتی ہے غیر رسمی تعلیم، یعنی چلتے پھرتے سیکھ لینا، یہ ہے غیر رسمی تعلیم۔ اور رسمی تعلیم جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ سارے جو انتظامات ہوتے ہیں، یعنی جگہ ہو، اوقات کا تعین ہو، اور اس میں مختلف مضامین ہوں، اور پھر ان کا وقت کا تعین ہو، اور اس طرح یعنی جہاں پورا انتظام ہو، جہاں سہولیات میسر ہو، تو وہ ہوتی ہے رسمی تعلیم۔ تو غیر رسمی تعلیم ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی سعودیہ کاروبار کے لیے چلا جاتا ہے تو وہاں مول معاشرے میں رہتا ہے، اسے عربی نہیں آتی، تو وہاں مول معاشرے میں رہ کر وہ رسمی طور پر عربی زبان سیکھ لیتا ہے، تو یہ رسمی تعلیم ہوتی ہے۔ غیر رسمی یہ غیر رسمی ہے، اور رسمی تعلیم جہاں پورا اہتمام ہوتا ہے۔ اب یہ سکول و کالج کا نظام جو ہے وہاں پراپر ایک پورا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اتنے بجے سکول لگے گا، اتنے بجے فلاں مضمون پڑھایا جائے گا، اتنے سے اتنے بجے فلاں پڑھایا جائے گا، اتنے سے اتنے بجے فلاں پڑھایا جائے گا، اتنے بجے اپنا تفریح ہوگی، اتنے بجے جناب چھٹی ہوگی، اتنے بجے سے اتنے بجے ٹیوشن ہوگی۔ تو یہ سب انہوں نے اس دنیا کا گند کھانے کے لیے تو انہوں نے نظم و ضبط رکھا ہے۔ عالی شان عمارتیں ہوں گی، ایئر کنڈیشن ہوں گے، پنکھے ہوں گے، ہر سہولت بچوں اور بچیوں کو انہوں نے دی۔ تو انہوں نے سکھانا کیا ہے؟ دنیا کا مردار سکھانا یہ ہے۔ تو جہاں دین و دنیا انسان کی بہتر ہوتی ہے مدرسے میں، وہاں ہم کیوں دور ہیں میرے بھائی؟ اس لیے اس طرف بھی آپ توجہ رکھیں، اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام دوست احباب جو ہیں مخیر حضرات، اور زیادہ تر آپ گاؤں والے جو ہیں اس طرف توجہ کریں، اور اس کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلائیں گے۔ تو آپ بھائیوں کا تعاون ادھر ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، ایک آدمی ایک رسم کے پیچھے کتنے پیسے لگا لیتا ہے ایک رسم ادا کرنے کے لیے، اور اس رسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی غریب طالب علم کو، یعنی جو دین کا طالب علم ہے، اس کو اگر ایک قلم لے کر دے دیا جس سے وہ لکھتا ہے، ایک قلم لے کر دے دیا، تو وہ سچا سنی مسلمان دیندار بن گیا۔ تو اب اس قلم سے جو وہ تحریر کرے گا حق کی بات، تو اس قلم کی سیاہی حشر والے دن شہید فی سبیل اللہ کے خون سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے تمام والدین اس طرح بھی توجہ کریں۔ تو یہ ملی جلی رسمیں ہیں ہمارے مول معاشرے میں، علماء نے ان کے اوپر کتابیں لکھی، اور اب ہم نہ پڑھیں اور ادھر توجہ نہ کریں تو ہمارا قصور ہے۔ علماء نے ہر دور میں اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی بیاہ کی یہ رسمیں نہ ہوں تو ہمارے گھر لوگ جمع نہیں ہوں گے اور شادی میں رونق نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اگر یہ گانا باجا ڈھول ڈھمکا، یہ سیرا مہندی وغیرہ یہ رسمیں نہ ہوں
تو پھر کہتے ہیں کہ شادی آ کے میت آ، یعنی شادی والا گھر ہے کہ میت والا گھر؟ یہ پھر بڑھیاں دے جناب گلاں باتاں شروع ہو جاندیاں نے، لا ہوں اسی خوشی دے موقع تے گھر پوڑی پا کے پا جائیے جناب، اسا ہن کچھ بولیے ہی نہ، ہاں بولو اچھا بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ بھی فقط وہم اور دھوکہ ہے۔ حق یہ ہے کہ شادی نکاح میں شرکت اگر سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے، ہم نے تو رسم پوری کرنے کے لیے شامل ہونا ہے، تو اگر اس کو ہم سنت سمجھیں کہ شادی نکاح سنت ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، تو اس میں عبادت بھی ہے اور امن بھی ہے اور ذہنی سکون بھی ہے۔ اب تو ہمارے نکاحوں میں لوگ تماشائی بن کر دکھائے جاتے ہیں، یعنی اب ایک نکاح ایک تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی دیر کی بات ہے، جب یہاں پہلے میں ہوتا تھا اس دور کی بات ہے، یہ جڑا والا میں ایک برات آئی تھی، میرج ہال تو اب جگہ جگہ پہ ہے نا، میرج ہال یعنی شادیوں کا گھر مرکز جو ہوتا ہے، یہ ہم کسی وقت میرج ہال کی کہانی، میرج ہال کی زبانی آپ کو سنائیں گے کہ میرج ہال کیا کہتا ہے ہم مسلمانوں سے۔ تو وہاں میرج ہال میں برات آئی تو ماڈرن لوگ تھے، وہ اپ ٹو ڈیٹ جن کو آپ کہتے ہیں، تو نکاح تو ان کو یاد نہ رہا پڑھانا، اور وہ ایک پاپولر جو ڈیڈی ممی والا تھا نا، اس نے کہا ڈیڈی بھائی اور بھابھی نے کیا چکر لگا لیے ہیں؟ یعنی اس حد تک لعنت پڑی ہوئی ہے دلوں پہ، جیسے ہندوؤں کے ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کر وہ کڑی اور منڈے دا دوپٹے نو گڈ دے دیندے تے پھر وہ پھیرے دیندے ہیں تے انہاں دا پنڈت نال بیٹھا ہوندا ٹاں ٹاں کرن واسطے۔ تو یعنی ہمارا ماحول مرے، اب وہ ماڈرن جو پپو تھا نا، وہ اپنے ڈیڈی سے کہہ رہا ہے ڈیڈی اپنے بھائی اور بھابھی نے وہ پھیرے ساتھ پورے کر لیے، یعنی نکاح کا یاد ہی نہیں، پھیرے یاد ہے۔ تو یہ لعنتیں اس حد تک بڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جس کا کوئی ثواب نہیں پاتے اور پھر انشاءاللہ عبادت کی نیت سے آئیں گے، جیسے ہم لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں، یہ جب انشاءاللہ رونق کی کچھ اور ہوتی ہے، جب نیت سنت کی ہو اور ثواب کی ہو تو پھر دل میں سکون ہو، تو اس سے بڑی کوئی اور رونق نہیں ہوتی۔ پانچواں بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پر لوگ مینے ماریں گے، لوگ تانے دیں گے، ہاں اب یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے ماحول معاشرے میں رہ جاتا ہے۔ یا ہم آخری بات کر کے کل ہم اسلامی طریقہ جو نکاح کا ہے اس کو عرض کریں گے۔ تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں برادری مینے مارے گی، برادری کہے گی لاؤ جی ایک کلا منڈا سی تے ہڈو کنجوس بن کے بہ گئے۔ اس حوالہ سے وہ میں نے آپ کو اکثر ایک مثال سنائی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ وہ پیر تھا نا، کوئی پیر یعنی مجھاں لمن والے پیر، نذرانہ ان کا کم سے کم مجھ ہوتا ہے، مجھ گاں کم تو کم نذرانہ ہوتا آج کل دے پیراں دا، اور انہیں کیا جی مرید آیا تے انہیں کیا جی پیر صاحب تہاڈی مجھ جیڑی آ نا وہ سون والی آ تے وہ اپنے کسی مرید نو کلو تے لے آوے۔ مرید دریاؤں پار رہندا سی تے پیر اروار رہندا سی، وہ کسی پیر نو پوچھا بھی تہاڈا کی کاروبار ہے؟ انہیں کہا جی ساڈا دربار ہے۔ کی کاروبار ہے؟ بس ساڈا دربار ہے، یہ کاروبار ہے۔ وہ خیر انہیں مرید نو کیا بھی جا مجھ لے آ، وہ ہن گیا مجھ لین، توجہ رکھو بھائی، وہ مجھ لین گیا تے مجھ سون والی سی، انہیں لے آندی دریا دے کنارے کو نہر وڈی ہے سی تے بیڑی اتنے چلتی سی، انہیں ہن مجھ نہ لہندا کر کے نا ایک بن دتا، ادھر ویکھے کہ چند بندے بیٹھے ہوئے تو چلو مشورہ ہی کر لواں۔ وہ ہن انہاں کول گیا تے انہاں نوں کہندا بھئی مجھ سی سون والی تے بیڑے دے وچ بٹھا بیٹھا تے پار لے جان لگا تے
مجھ ایک پاسے کواسی ہوئی ہے بیڑے تے پانی پی گیا تے مجھ ڈوب گئی ہے مساں باہر نکلیا میں مردہ مردہ بچیا انہاں کیا بھی تو پاگل تے بے وقوف تے چگڑ ہے تینوں کنے کیا دی مجھ نو بیڑے چ بٹھا مجھ نو تو پانی چھڈ دینا سی انہیں تار کیا آرام نال کنارے دوجے تے چلے جانا سی تو بیڑے چ بٹھا کے مجھ مار دیتی انہاں اچھا تھوڑی دوسری سائڈ تے بیٹھا تے اوتے کوئی بندے بیٹھے انہاں لے گیا انہاں نو کہندا بھئی یار مجھ ایسی تے سون والی مجھ سی اے واڑی اپنا دریا دے وچ تار کے باہر نکل جائے گی تے مجھ ڈوب گئی ہے انہیں کہا بے وقوف نے تو تیرے وڈا کو بے وقوف ہے بے اتنے بیڑا کنارے دے نال کھڑا سی وہ تو بیڑے دے وچ مجھ نو بٹھا لینا سی اے 5 منٹ مجھ کنارے چلی جانی سی یعنی ایک نے دوسرے دے الٹ ایک نے اور گل کیتی دوجے پنچایت نے اور گل کیتی ادھر معاشرے نے اور کیتی دوسرے نے اور کیتی انہیں دوواں کٹھا کر کے نہ دوواں نو مجھ دے کول لیا آ مجھ کھڑی ہے دوستو اے تاڑی اماں جی میں پار ٹپ دی میں پار ٹپاؤ یہ پار ننگاؤ جی دا ٹپ دی وہ حالات میرے بھائیو یہ ساڈے مول معاشرے والا اساں تساں کروڑوں لکھاں روپیہ بھی لا دیو تو معاشرہ راضی ہو سکتا ہے جنیاں مرضی رسماں بنا لو کیا معاشرہ راضی ہو جائے گا سادے طریقے نال تسی نکاح رخصتی کر دیو معاشرہ راضی ہو جائے گا تو معاشرے نو راضی کرنا یہ دکھاوا ہے رب رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا یہ شریعت اور سنیت ہے تو ہمیں ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں جواب دینا ہوگا اس لیے اتنا ہی ہم اس طرف چلیں جتنا کل جواب دے سکیں تو ان بہانوں کے حوالے سے آج ہمارا یہ جو درس ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور کل انشاءاللہ تعالی ہم سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں کے نکاح کے حوالے سے بات کریں گے اسلامی طریقے کے مطابق